اچھا پیارے بچوں، آج ہماری اردو کی کلاس ہے. سر جی اردو مجھے بہت پسند ہے. اچھا، ہمارے گھر میں سب اردو بولتے ہیں. بڑی ہے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں سب اردو بولتے ہیں. ہاں جی. اگر اردو بولتے ہو تو کیا ہی بات تھی، لیکن اگر اردو بولتے ہیں تو پھر تو زبردست ہے. علی جی غالب نے بھی ساری اردو ہی لکھی ہے. وہ مثال نہیں آپ نے سنی، اردی اردی خبر مارے تک پہنچی. وہ اردو سے ہی نکلی ہے. اچھا بچوں، آج ہمارا ایک سلسلہ ہے اردو کی کلاس میں، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں عام طور پہ کہ کئی اردو کی تراکیب، محاورے ایسے ہیں، تراکیب خاص طور پہ ایسی ہیں، دو الفاظ مل کے ایک ترکیب بنتے ہیں. تو ایک لفظ جو ہے عام طور پہ ہمارے استعمال میں ہوتا ہے، ہمیں اس کے مطلب کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا لفظ الگ تنہا ایک لفظ جو ہے وہ تقریباً نہ یوز ہونے کے برابر ہوتا ہے، کبھی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کے مطلب کا بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اور ویورز اس کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلے ایک لفظ ہے، ایک ترکیب ہے، وارے نیارے ہونا. ہاں جی، وارے نیارے ہونا. اور میرا خیال شاید اس میں سے دونوں لفظ ہی آپ کو نہ پتا ہو کہ وارے کا کیا مطلب ہے اور نیارے کا کیا مطلب ہے. وارے تو ہوتا ہے نا جی، اگر وارے کھاتا ہوگا تو لے لوں گا میں. ایگزیکٹلی. حالانکہ عام طور پہ یہ پنجابی کا لفظ سمجھا جاتا ہے. پنجابی میں گفتگو کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے وارے میں ہے تو لے لو، اگر وارے میں نہیں ہے تو نہیں لو. لیکن گمان یہی ہے، میرا گمان ذاتی یعنی گمان غالب یہ ہے، تو اردو میں اس کا مطلب ہے وارے کا وہ ہے بچت. اچھا، تو بچت اور وہ جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تمہارے وارے میں، وہ ایک ہی مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہیں بچتے ہیں پیسے، اگر تمہیں بچت ہے تو لے لو. اس کا مطلب ہے کہ وارے کا جو لفظ ہے وہ وہی ہے جو بچت کے معنوں میں آتا ہے. اب مطلب اب بات آ گئی وارے کے ساتھ نیارے کی. نیارے الگ نہیں کبھی بولتے ہم. نیارا نئے کو تو نہیں کہتے؟ نہیں، نیارا کہتے ہیں اچھوتے کو، انوکھے کو، نئے کو. اچھا، اس کا یہ مطلب ہم یہی سمجھتے رہے منہ نیارے دوائی کھانا. ہاں مطلب وارے نیارے کا مطلب یہ ہے کہ نئی بچت. ہاں، یہ پہلے اس سے آپ کی نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی. اچھا جی، ایک لفظ بولا جاتا ہے جاں گسل جدوجہد، فلاں نے بڑی جاں گسل جدوجہد کی. ٹھیک ہے، یہ جاں لفظ جو ہے یہ تو سمجھ آتا ہے جاں جاں جان جان پاکستان، جان جان جاں. یہ گسل لفظ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ میری جان نے غسل کر کے جنگ لڑی. یہ غین سے نہیں ہوتا، گاف ہوتا ہے. غسل کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینے والا، تباہ کر دینے والا. اتنی سخت جدوجہد جس نے آپ کی جان کو توڑ کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. اس لیے کہتے ہیں جان گسل جدوجہد، جان گسل کوشش. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف. گیوں کر کے تباہ. کیا سٹوڈنٹ ہے، کیا سٹوڈنٹ ہے. یہ میرا واحد سٹوڈنٹ ہے جو دن میں اردو پڑھتا ہے اور رات کو موسیقی پڑھاتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اچھا جی، ایک لفظ ہے، ترکیب ہے کاٹ کباڑ. کباڑ کا تو مطلب آتا ہے ہمیں سب کو، کباڑ کباڑ کباڑیے سے، کاٹ. عام طور پہ ہم وہ لفظ کبھی کبھار بولتے ہیں، کاٹھی کا گھوڑا. لکڑی کی کاٹھی کاٹھی کاٹ لکڑی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں کاٹ. کاٹ کباڑ بنا لکڑی کے چند ٹکڑے اور کباڑیے کی چند چیزیں. کاٹ کباڑ فضول چیزیں، فضول اشیاء. ہاں، کوڑا کرکٹ یا بے فائدہ اشیاء. جی جی، جیسے آپ کی کلاس کے سٹوڈنٹ سارے کاٹ کباڑ. کیا کر رہے ہو عزیزی؟ اور یہ سچی بات ہے، وہ کرنی چاہیے. دیکھو اس نے اپنے آپ کو بھی شامل کیے، اس کی اعلیٰ ظرفی ہے. نہیں سر جی، سیدھی گل ہے سونیا، بورڈ تو ہم نے ٹاپ کر نہیں سکنا. ہم کہہ رہے ہیں نا کاٹ کباڑ. نارمل سٹوڈنٹ ہے تو پھر کاٹ کباڑ ہی ہے. سر جی ہم سب کہہ رہے ہیں نا کاٹ کباڑ، تو گوگا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے نان کباب، نان کباب. نان کباب. خود کہہ لو یار، تم خود کہہ لو یار گوگے، تم اگر کہنا تو. جب آپ نے کہہ دیا ہے تو وہ منگوا لیں گے. اچھا، اتنے پتھر دل نہیں ہیں وہ. واہ واہ واہ. اچھا جی، ایک محاورہ بولا جاتا ہے میں کشتوں کے پشتے لگا دوں گا. کشتوں کے پشتے لگانا کیا مطلب ہے؟ کشتوں کے پشتے لگانا کیا مطلب ہے؟ کشتہ تو ہوتا ہے نا جی، مطلب کشتہ جو کھانے والا. نہیں سر جیسے کہتے ہیں میں اموار لگا دوں گا. نہیں، کس چیز کے؟ کشتوں، کشتے کا مطلب ہے لاش. ٹھیک ہے، کشتوں کے پشتے، اور پشتے ہوتا ہے جو سیلاب سے بچنے کے لیے
جو پتھر کھڑے کر کے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں سیلاب کو روکنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں پشتہ بنا دیا گیا وہاں پہ، لاشوں کی اور دیوار بنا لاشوں کے دیواریں کھڑی، لاشوں کی دیواریں کھڑی کر دوں گا میں، کشتوں کے پشتے لگا دوں گا۔ کشتے کا مطلب یہاں پہ ہے کشتن سے، جیسے فارسی سے ہے یہ کشتن، کشت کا مطلب ہے مارنا۔ یہ اور پہلی کشتہ دفعہ سر ہٹلر نے کہا تھا کچھ تو کئیوں نے کہا تھا یار یہ۔ اچھا جی ایک اور ترکیب، جوئے شیر لانا، جوئے شیر لانا، شیر کا مطلب تو ظاہر ہے دودھ ہے، تو جوئے کا کیا مطلب ہے؟ جوں کا دودھ لانا۔ جوا کسی کا نہیں ہوا۔ یا جوا کہتے ہیں نہر کو، اچھا اچھا اچھا، اچھا نہر کو کہتے ہیں جو، ٹھیک ہے؟ تو جوئے شیر دودھ کی نہر، ہاں مشکل کام یعنی جوئے شیر لانا، جیسے وہ شیری فرہاد نے شیری کے لیے نہر کھودی تھی دودھ۔ اچھا جی ایک اور لفظ ہے، یہ جو بتائے گا نا میں اس کو 100 روپے انعام دوں گا۔ خس و خاشاک کی طرح بہانا۔ خس کا مطلب تو سمجھ آتا ہے، سنتے بھی ہیں، وہ خس جو ہوتی ہے جو وہ پانی کے کولروں پہ بھی لگائی جاتی ہے، وہ جو تنکے ونکے ہوتے ہیں، خس کہا جاتا ہے۔ خاشاک کا کیا مطلب ہے؟ خاشاک الگ کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ خوشبو تو نہیں؟ کوڑا کرکٹ، کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں خاشاک، خسو خاشاک۔ سر آج آپ کے لیکچر میں کوڑا کافی آ رہا ہے۔ بیٹا آپ کلاس صاف کریں، میں لیکچر صاف کر لوں۔ ٹھیک ہے سر، پھر کلاس صاف تو میرے خیال اسٹوڈنٹس کے باہر جانے سے ہی ہوتا ہے۔ تمہارے ماں باپ یہاں فیس دے کے تمہیں بھیجتے ہیں۔ اور سر ہم بھی پیسے پورے کرنے کے لیے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے پڑھنے کو۔ سر اس کے ساتھ تو بات کر ہی نہیں سکتے ہم، یہ بااثر لوگ ہیں یہ۔ سر ہم تو اس کا انہوں نے فائدہ بھی بڑا اٹھایا جی، اس کا چاچا میرے تائے کی گڈی میں وج کے پیسے لیا کرتا تھا، کہتا تھا یہ بااثر لوگ ہیں، دے دیں گے پیسے۔ سر جی گوگا تو اسکول سے بھاگ بھی نہیں سکتا، اس کے ابو نے بائی ریڑھی لگائی ہوتی ہے۔ اچھا جی ایک لفظ بولا جاتا ہے پسو پیش۔ پیش تو عام لفظ ہے، پیش کرنا، پیش آنا، ٹھیک ہے، پیش پڑ جانا۔ پس کا کیا مطلب ہے؟ پس تم نے دیکھ لیا۔ نہیں، پیش کا الٹ ہے، پیش آگے پس پیچھے، آگے پیچھے۔ ٹھیک، آگے پیچھے، پسو پیش، پسو پیش سے کام لینا، کبھی آگے ہونا کبھی پیچھے ہونا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے سر ہیں یہ پسو آپ پیش۔ خوب کرتے ہیں صاحب۔ سر آپ کی انہوں نے چھیڑ ڈالی ہوئی ہے ہنڈولنا۔ اچھا جی ایک لفظ ہے تہی دامن، دامن تو بہت بولتے ہیں ہم، تہی کا کیا مطلب ہے؟ طے کرنا۔ نہیں یار، سر یہ دہی سے بڑا ہوگا تہی۔ یار بات اپنی صحت کے مطابق کیا کرو، خدا کا نام لو۔ دہی دہی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سفید دامن سر؟ سفید دامن نہیں یار، تہی کا مطلب ہوتا ہے خالی، خالی دامن یار، خالی دامن۔ اچھا یہ وہی ہوا نا کہ گوگا جی تہی دامن لے کے دے کے پاس جاتے اور بروا کے واپس آ جاتے۔ یعنی گوگا جی لنگر کی لائن میں لگنے سے پہلے تہی دامن ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو دہی دامن ہوتے ہیں۔ یعنی گوگا جب گیا لنگر میں دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ ابا جان کی آواز آئی ہے بیل کی، لیکن ٹی وی بند کرنا بھول گئے، وہ کتا آیا ہے۔ یہ صحیح مخبر ہے سر، یہ ہاں یہ کتے نے بند کیا۔